السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی، پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا ہمارا پروگرام خیبر پختونخوا کے ان ہسپتالوں کے بارے میں ہے جو پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کے تحت آؤٹ سورس کیے گئے ہیں۔ یہ 19 ہسپتال ہیں جس میں سے 9 کی حالت بہت مخدوش ہے۔ ہم ان اداروں کا بھی ذکر کریں گے جو سرکاری ادارے ہیں لیکن جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے ہسپتال کے بڑے بڑے حصوں پہ قبضہ کر لیا ہے، اپنے دفاتر کھول لیے ہیں، اور اس وجہ سے مریضوں کو جو سہولیات ہیں، طبی سہولیات، وہ پہنچانے میں بہت دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ کے پی میں 19 ہسپتال ایسے ہیں جو انڈر پرفارم کر رہے تھے۔ یہ 19 ہسپتال آؤٹ سورس کیے گئے ہیں لیکن بہت سارے فنڈز کی کمی کی وجہ سے، ریلیز کی وجہ سے اس کے تنخواہوں کے ملازمین کی تنخواہیں دینے میں کافی دقت کا سامنا ہے۔ بائی دا وے، یہ میں نہیں کہہ رہی ہوں، یہ ایک سرکاری رپورٹ میں لکھا ہے۔ آؤٹ سورس ہوئے ہوئے ہسپتالوں میں 9 کو حکومتی فنڈز ادا ہوئے ہی نہیں ہیں۔ رپورٹ کا کہنا ہے ہسپتالوں میں غیر قانونی طور پہ دوسرے ڈپارٹمنٹ کھولے گئے ہیں، اور یہ کون سے ڈپارٹمنٹ ہیں؟ ہیلتھ فاؤنڈیشن کی رپورٹ کے مطابق نادرا نے اپنے دفاتر ٹائپ ڈی ہسپتال رازمک جو نارتھ وزیرستان کے قبائلی علاقے میں موجود ہیں اس میں کھولا ہوا ہے۔ اسی طرح ٹائپ ڈی ہسپتال مومند جو باجور کے قبائلی علاقے میں واقع ہے اس میں قائم کیا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹروں اور نرسوں کا وہاں کام کرنا مشکل ہے، اور خاص کر رات کے وقت جب کوئی مریض آتے ہیں نائٹ ڈیوٹیز کے اوپر تو ریسٹنگ ایریا بھی چاہیے ہوتا ہے بیچ میں نرسز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے، تو وہ اویلیبلٹی اتنا بڑا علاقہ نہیں ہے، اتنا بڑا ہاسپٹل نہیں ہے جتنا حصہ ان کا انہوں نے قابو کر لیا ہے۔ یہ آؤٹ سورسڈ ہسپتال یا ہیلتھ فیسلٹیز دور دراز کے علاقوں میں قائم کیے گئے ہیں۔ جو پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں جو پارٹنر کر رہی ہیں اس پروگرام میں، انہوں نے بہت دفعہ ان اداروں سے گزارش کی ہے کہ وہ اس جگہ کو خالی کریں، مگر کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگ رہی۔ ہیلتھ آفیشلز کو کے لیے یہ جگہ ضروری ہے کہ وہ رہائش اور طبی سہولیات رات کو بھی میسر کر سکیں۔ ڈاکیومنٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ کچھ لا انفورسمنٹ ایجنسیوں نے ٹائپ ڈی ہسپتال میں علی زئی جو کرم میں واقع ہے، ڈسٹرکٹ ہسپتال وانی میں بھی اپنا دفتر جو ہے وہ کھول لیا ہے۔ ادھر بھی جگہ کی کمی کی وجہ سے معقول طبی سہولیاتیں پہنچانا بہت ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے، پاسبل نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بجلی ٹائپ ڈی ہسپتالوں میں نہیں ہے، لہٰذا جو طبی مشینیں ہیں جیسے ایکس رے کی مشینیں ہو گئیں، ایم آر آئی وغیرہ کی مشینیں یا دوسری جو مشینیں ہوتی ہیں وہ کام ہی نہیں کر رہی۔ جب بجلی نہیں ہے وہ پڑی رہیں گی، وہ زنگ کھا جائیں گی، وہ ڈس یوز کی وجہ سے ضائع ہو گئی ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ وقتی طبی فنڈز کی بر وقت ریلیز کا نہ ہونا بھی ایک مسئلہ ہے۔ ظاہر تنخواہیں نہیں ملیں گی تو لوگ کام کیوں کریں گے؟ دوائیوں کے پیسے نہیں ہوں گے، لوگ کام کیوں کریں گے؟ بجلی بہت زیادہ علاقوں میں ہے ہی نہیں وہاں پہ ہاسپٹلز میں، اور کمیونیکیشن اور ورک ڈپارٹمنٹ کو باضابطے طور پہ ابھی جو آؤٹ سورس کیا ہے جن ہسپتالوں کو، ان پارٹنرز کو ہینڈ اوور نہیں کیا گیا۔ اس میں خصوصی طور پہ جو نام مجھے بتائے گئے وہ کوہستان، داسو بازار، زکا خیل جو خیبر میں واقع ہیں، ادھر یہ بہت شدید مسئلہ ہو رہا ہے اس مسئلے کو لے کے۔ اس کے علاوہ آؤٹ سورسنگ پالیسی میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داریاں مختص نہیں کی گئی ہیں۔ اس کے لیے فائنر پرنٹ میں کچھ قوانین بنانے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب دیکھیے خواتین و حضرات، میں نے جب کچھ پروگرامز کیے تھے اپنے قبائلی علاقوں میں مسائل کو لے کے، بہت زیادہ سیریز آف پروگرامز تھے میرے، ان پروگرامز میں میں نے ایک بات محسوس کی تھی، بلکہ محسوس کیا کرنا تھا، شواہد سامنے تھے، فیکٹ سامنے تھے، ڈیٹس فگرز سامنے تھے، کہ خاص کر خواتین کی صحت کے اوپر توجہ نہیں دی جاتی بالخصوص، اور عموماً ڈائی ٹائپ عورت یا کوئی
کچے ٹائپ لوگوں کو گھر بلا کے چھوٹا موٹا علاج کرایا جاتا ہے، تو لوگ ہسپتال ویسے بھی عورتوں کو نہیں لے کے جاتے، یا دور ذرا ہسپتال ہو تو دقت ہوتی ہے۔ اب جب جو دور دراز کے علاقوں میں تھوڑی بہت یہ ہیلتھ فیسلٹی ہے، اور اس ہیلتھ فیسلٹی کو جو ہے وہ آؤٹ سورس فیسلٹی میں لوگ جا کے دفتر بنا کے قابض ہو جائیں گے، وہ بھی نادرا سا جیسا دفتر، وہ بھی ایسا دفتر جو سمجھیے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ہو، تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دیکھیے نا، ایک فیسلٹی ہے، ادھر آپ نے لوگوں کو طبی سہولیات دینی ہے۔ اب اگر کوئی وہاں آتا ہے، اس کو ایم آر آئی کی ضرورت ہے، اس کو نارمل ایکس رے کی ضرورت ہے، اب وہ مشین خراب پڑی ہے، آپ کا خیال ہے وہ پشاور جائے گا ایکس رے کرانے؟ تو پھر ڈاکٹرز کس طرح سے ان کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں؟ ڈائگنوسٹک ایبلٹیز میں فرق آئے گا۔ وہ ڈائگنوز نہیں کر سکیں گے تو ٹریٹمنٹ کیسے ہوگا؟ جب فنڈز نہیں ہوں گے تو ڈاکٹر لوگ بھاگ جائیں گے، نرسیں نوکریاں چھوڑ دیں گی۔ وہ اگر سرکاری اسپتال ہے تو 100% ان کا اگر پروسیجر پھر بھی یہ ہے کہ وہ اپلائی کریں کہیں اور ٹرانسفر کے لیے تو وہ کریں گے۔ تنخواہ کے بغیر تو کوئی کام نہیں کرتا۔ ہر ایک اپنی روزی روٹی کماتا ہے کیونکہ اس نے گھر جا کے اپنے بچوں کا پیٹ بھرنا ہے، یہ تو ایک حقیقت ہے۔ اور کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ یہ اتنے ہم لوگوں کو بالکل ہی بھیڑ بکریوں کی طرح ٹریٹ کر رہے ہیں، اور ادھر اس تمام معاملے میں خیبر پختونخوا کی اپنی پروونشل گورنمنٹ کدھر ہے؟ کیونکہ میڈیکل معاملات تو اب پروونسز کے انڈر ہیں 18ویں ترمیم کے بعد، اور یہ جو پارٹنرشپ اور پبلک ورکنگ کا پروگرام ہے یہ بھی ریلیٹڈ ٹو خیبر پختونخوا ہے۔ تو کیسے ہو سکتا ہے کہ جو علی نواز گنڈا پور ہیں وہ بالکل اس طرف توجہ نہیں کر رہے؟ مگر او ایم سوری، میں بھول گئی، وہ تو سارا عملہ اٹھا کے اور ایمبولنسز کو اور ٹرالیز کو ٹریکٹرز کو لاہور لیے آتے تھے نا، تو ان چھوٹے موٹے کاموں کے لیے تو ٹائم نہیں ملتا ہوگا توجہ دینے کے لیے۔ لیکن اس پروگرام کے توسط سے میری علی نواز گنڈا پور سے باضابطے التجا ہے، یہ ہاتھ جوڑ کے، کہ دیکھیے یہ ہمارے لوگ ہیں، یہ غریب غربا لوگ ہوتے ہیں جو اس ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں، فار فلنگ ایریاز میں ہیں، ان کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے، وہ آپشنز نہیں ہوتے۔ اکثر اوقات ان کا دماغ بند ہوتا ہے کہ ہم عورت کو کہیں ادھر ہسپتال لے کے جائیں، کجا کے کہیں دور ہسپتال لے کے جائیں۔ تو دیکھیے یہ لوگ کدھر جائیں؟ پھر ان کی بیماریاں بڑھ جاتی ہیں، امواتیں ہو جاتی ہیں، اور یہ تو معصوم پیارے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جی مرنا قسمت میں لکھا تھا۔ بے شک جان دینے اور لینے والی صرف اللہ کی ذات ہے، لیکن ایک چیز تو ہوتی ہے نا کہ غلطی سے ہو جائے، کوئی جینوائن مسٹیک ہو جائے کسی لیول پر۔ ایک ہوتی ہے کولڈ ہارٹڈ نیگلیجنس، یہ کولڈ ہارٹڈ نیگلیجنس ہے کہ دل کو پتھر کر لو، کیا ہو گیا، مر جائیں گے نا کچھ لوگ، بیماری بڑھ جائے گی تب مر جائیں گے، سو واٹ؟ نہیں، یہ ہمارے بھائی بہن، ہمارے بچے ہیں، پلیز اس طرف توجہ کیجیے۔ خواتین و حضرات، اس پروگرام کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں۔ یہ صرف خیبر پختونخوا میں نہیں، یہ بہت جگہوں پہ بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو میں اپنے پروگرامز میں انشاءاللہ آگے بھی سامنے لاؤں گی، لیکن جب ہماری آواز مل کر اٹھے گی تو ایک زیادہ مضبوط آواز ہوگی، اور شاید ان غریب لوگوں کے مسائل کے اوپر توجہ ہو سکے۔ آپ کو پروگرام پسند آیا ہو، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ دینا نہ بھولیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں۔ خدا حافظ۔